बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल में नकीब चांद। पाकिस्तान में इन दिनों एलसी के मामलात और गिरे के मामलात और डायरेक्ट इंपोर्ट के मामलात मोबाइल इंडस्ट्री में गड़मड़क कर गए हैं, इन्हें एक दूसरे में पेवस्त होते जा रहे हैं। इसी में जो मैं आपको पहले ही ख़बर दे चुका हूँ गुज़िश्ता रोज़ कि जो मोबाइल एसोसिएशन मैन्युफैक्चर एसोसिएशन है, इत्तला के मुताबिक सही है या गलत, उन्होंने कोशिश करी है कि पाकिस्तान में जो असेंबलिंग प्लांट के लोग बेरोज़गार हो रहे हैं उन्हें सपोर्ट मिले और उनके लिए एलसी के मामला बेहतर से बेहतर हों, रॉ मटेरियल आए और इंडस्ट्रियां जो है उसके ज़रिए आबाद कर सकें असेंबलिंग प्लांट की मदद से। यहाँ ये सिस्टम तो चल ही रहा है। इसी में एक इत्तला गर्दिश ये कर रही है जो बड़ी हैरत अंगेज़ भी है और बहुत सारी स्टोरियों को जन्म देने के लिए भी है। सही है या गलत है, इत्तला के मुताबिक ये प्रेशराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स को किया जा रहा है ब्रांड की जानिब से कुछ कि वो हमें दुबई में पेमेंट करें, हम वहाँ से माल मंगवाएंगे और 25 दिन के अंदर आपको यहाँ तैयार करके दे सकेंगे। उसके लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर जो उनका किसी भी ब्रांड का है वो अपना स्टॉक की पेमेंट रॉ मटेरियल की दुबई में करे और वहाँ से वो पेमेंट लगा के उसके बाद रॉ मटेरियल आएगा यहाँ और उसके बाद असेंबलिंग प्लांट में उसके ज़रिए तैयार किया जाएंगे मोबाइल फ़ोन, जिसकी मदद से उन डिस्ट्रीब्यूटर्स को स्टॉक फराहम किया जाएगा। ये तो एक कहानी ऐसी है जो समझ से बालातर होने के इम्कान है अगर ये सही है तो। जो गूंज रही है, हवाओं में गर्दिश कर रही है, वो स्टोरी आपकी तरफ मैं रेफ़र करता हूँ। यहीं पर अगर कोई ऐसा करेगा तो क्या पेमेंट तो सब लगा देंगे, तो क्या बैकग्राउंड पे वो ब्रांड खड़ी होगी जिसके लिए लगाया जाएगा? कल कला को अगर ऊंच नीच होती है किसी किस्म की तो, अगर नहीं तो फिर कैसे किया जाए? इसी में इत्तला ये भी गर्दिश कर रही है कि एक मारूफ डिस्ट्रीब्यूटर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनका सारा सिस्टम बेहतरी की तरफ है और उनके मामलात बिल्कुल हर जगह जो है नापे और जांचे जाते हैं। इसी तरह दीगर लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि मामलात ये बेहतर कंडीशन में हों, स्टॉक कंपनी तैयार करके जैसे कि इससे कबल होता था, पेमेंट लगवा दी जाती थी, स्टॉक वो तैयार करते थे, ख़ुद माल मंगाते थे और ख़ुद स्टॉक डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाते थे। पेमेंट डिस्ट्रीब्यूटर दे दिया करता था, भले वो उस वक्त अपने एमडीज़ के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पैसे लेता था या डीलर्स के ज़रिए, लेकिन पेमेंट लगा दिया करता था। बाज़ मौके पर जो इत्तला है कि इब्तदाई दिनों में तो 40-40 दिन पेमेंट एडवांस ली जाती थी। एक मारूफ जो यानी असेंबलिंग प्लांट है पाकिस्तान में, वो और उनसे मुतल्लिका जो ग्रुप हैं वो पेमेंट ले लिया करते थे ताकि पेमेंट लगे, उसके बाद माल आता था, उसके बाद वो अपने पैसे काट के या लेके स्टॉक दिया करते थे। ये तो एक सूरत हाल थी, समझ में आती थी। अब ये जो चल रही है ये समझ से बालातर है। इसके अलावा इसी में आप अगर ऊंच नीच से भी बचना चाहें तो नहीं बच सकते। पाकिस्तान में अब सिस्टम कल के मुकाबले में आज बहुत मुख्तलिफ है। सिस्टम को अप टू डेट रखना भी इंतहाई ज़रूरी है किसी भी इदारे के लिए। तो वो इदारे जो हैं इसी में वो एक मारूफ जो इन्हें असेंबलिंग प्लांट्स के मालकान कह लें या जो मामलात को देखते हैं वो भी यही कहते हैं कि जी वहाँ पेमेंट की जाए तो हम जो है यहाँ तैयार करके रॉ मटेरियल दी जाएगा। पेमेंट कर भी दी जाए वहाँ पर
کیونکہ بہت سارے ہمارے جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں ہماری اطلاع کے مطابق جو بڑے پاورفل ڈسٹریبیوٹر ہیں ان کی دنیا کے کئی ممالک میں اپنے ذاتی کاروبار ہیں جس سے ان کو لاکھوں بلکہ ملینز روپیز یعنی روپیز نہیں ڈالرز میں درہم میں آمدنی ہوتی ہے مختلف شعبوں کی وجہ سے. ان کے اپنے معاملات وہاں بہتر ہیں تو وہ پیسے اپنے وہاں دیں. وہ 25 دن کے لیے کیوں بانڈ کریں؟ کیا اسپیشل پرمیشن دی جائے گی؟ اگر ایسا ہے تو وہ ان کو آگاہ کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ یہ پرمیشن آپ ہمیں دیں، ہم آپ کو یہ بینیفٹ دیں گے، تو سمجھ میں آتی ہے بات. ورنہ اتنے دن پیسے آج کے ماحول میں جب کہ سیل بہت زیادہ اوپر نیچے ہے، یہ فرق آنے کا امکان ہے. اب دیکھتے ہیں یہ عمل درآمد کب ہوتا ہے. بہت ساری حقیقت کی سٹوریز موجود ہیں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. لیکن دوسری خبر پہ جانے سے پہلے پھر چینل سبسکرائب کیجئے. کہ جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ فیچر فون پر حکومت کی جانب سے لگائی جانے والی لیوی جو ہے وہ ہائی کورٹ کے حکم سے ختم کر دی گئی، اور اس کے لیے معروف برانڈ ویگوٹیل کے سی او نوید گابا نے جو پٹیشن گزشتہ سال دائر کی تھی، اور مشہور ایڈوکیٹ تھے خالد انور صاحب، ان کی توسط سے اس کے بعد میں اس پہ اسٹے لیا تھا اور کیس کی ہیئرنگ چل رہی تھی. آج اطلاع کے مطابق اس کا فیصلہ آ گیا ہے. اس میں حکومت کو فیچر فون کی امپورٹ یا جو مینوفیکچرز ہوتی ہے اس پر جو 100 روپیز لیوی تھا وہ ختم کر دیا گیا. اور اس میں نوید گابا نے پہلے اپلیکیشن اس کی رکاوٹ ڈالی تھی، بعد ازاں کئی دوست اس میں شامل ہو گئے تھے تو ان سب کی جیت ہوئی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ فیچر فون کے اندر لیوی سمجھ سے بالا تر بات ہے. اس کی غریب آدمی کے لیے بٹن والا فون ایک نعمت ہے، کیونکہ ان کو سوشل میڈیا میں تو جانا کم ہوتا ہے لیکن بات چیت کرنی ضروری ہے. تو یہ ایک اقدام ہے جو آج آپ تک پہنچانا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو لیوی تھی وہ ہائی کورٹ کے حکم سے ختم کر دی گئی. اس کے لیے نوید گابا اور ان کے دوست جتنے تھے جنہوں نے وہ کیا، یہ سب الیکٹرانکس ڈیلرز کو انہوں نے محنت کی اور اس کا فیض سب کو ملے گا. دوسری خبر آپ کے سامنے جو چل رہی ہے وہ دیکھیے. چائنا کی ایک معروف برانڈ جو ہے، جو اس کے ذیلی ادارے بھی ہیں، اطلاع کے مطابق ایک بڑی کنسائنمنٹ اتاری گئی ہے. اسی برانڈ کے کچھ دوستوں نے بھی مال اتارا تھا گزشتہ دنوں، کئی ہزار پیس، اور وہ ڈائریکٹ بیچے جا رہے تھے. 1 ماڈل 2 ماڈل جو بھی انہوں نے، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن اب جو ہمارے ایک پاکستان کے معروف ڈیلرز نے اسٹاک اتار کے دیا ہے، اور اتنے جلدی اتار کے دیا ہے، یہ کہانی سمجھ سے بالا تر ہے کہ وہ کمپنی جو معروف کمپنی ہے اس کے غیر ملکی جو یعنی بڑی شخصیت ہے، وہ اپنے گھر سے اس کی ڈیلیوری مال کی دے رہے ہیں کیش پیمنٹ کے ساتھ. اب اس کے معاملات کس طرح صحیح ہیں کس طرح غلط ہیں وہ چیک کرنا اب ضروری ہے. اس کی وجہ یہ اتنے جلدی کیونکہ ابھی بہت ساری پابندیاں لگی ہیں. ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ پچھلی بیک ڈیٹ میں نکالا، پچھلی دیر اس میں آن کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک اور برانڈ جس کا تنازع کچھ ہو گیا تھا، انہوں نے 3 ماڈل 2 سے 3 ماڈل جو اطلاع ہے کنفرم نہیں ہے اتار دیے تھوڑے تھوڑے سے پیس. اور اس سے اس ادارے کو، جس ادارے نے بڑی تعداد میں قانونی طور پر اسٹاک ریلیز کرنے کی تیاری کی تھی، وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے. یہ تھوڑے تھوڑے پیس منگوا کے مارکیٹ میں کاروبار کو متاثر کر رہے ہیں. اسی طرح یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک اور معاملات جو ہے جس کے متعلق وہ نوٹس دیا گیا تھا ٹیکنو کی جانب سے، کہ جو ان آفیشیل اسٹاک ہے، جو اسمگلنگ کا اسٹاک ہے، جو پی ٹی اے سے اپروو نہیں ہے، اس کی ہم جو ہے وارنٹی نہیں دیں گے. جو آفیشیل ان کے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو آفیشیل ٹیکنو کی
مینجمنٹ کے ذریعے آیا ہوا اسٹاک ہے اسے قانونی طور پر تحفظ حاصل ہوگا، اور دو اداروں نے ٹیکنو کے، جس میں ایک یونائٹڈ موبائل ہے اور ایک جو ہے سیکوٹیل، جو کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کا کوئی دوسرا ادارہ ہو، اطلاع کے مطابق انہوں نے جو ایک ماڈل اتارا ہے وہ پینڈنگ میں پڑ گیا ہے، اور ابھی تک اسٹاک جوں کا توں پڑا ہوا ہے، وہ ریلیز ہونے کے لیے دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یہ اس کی اسٹوری تو ایک علیحدہ ہے، کس کے پیچھے کون ہے، کس کے پیچھے کون ہے، لیکن یہ میں بتا رہا ہوں کہ کچھ اسٹاک جو ہے وہ معروف چائنیز برانڈ کا آیا ہے، اور وہ اسی پاکستان کے ایک معروف ڈیلرز نے اتارا ہے۔ اس سے قبل بھی یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہمارے معروف ڈیلر ہیں، انہوں نے اسٹاک اتارا تھا چند ہزار پیس کا، اب وہ مال بک رہا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ نہ اس کی انوائس دی جا رہی ہے، نہ ہی اس کا اسٹاک شو کیا جا رہا ہے۔ خبریں بہت ہیں، لیکن انتظار کیجئے، خبر وہ ہے جس کی آپ کو خبر نہیں ہے۔ تو بھولیے نہیں، چینل سبسکرائب کیجئے۔ فی امان اللہ۔